وكفى وسلام على عباده الذين سجدے کی آیت پر مقتدی غلطی سے رکوع کرے. سجدے کی آیت پر مقتدی بجائے امام کے ساتھ سجدے میں جانے کے رکوع میں چلے جائیں. ایک سوال ہے کہ اگر نماز کے دوران امام سجدے کی آیت پڑھ کر سجدے میں جائے اور پیچھے غلطی سے مقتدی رکوع سمجھ کر رکوع میں چلا جائے، یعنی سجدہ نہ کرتے ہوئے نماز میں ایک رکوع زیادہ ہو جائے، ایسی صورت میں مقتدی کی وہ نماز ادا ہو جائیں گی یا اسے نماز دہرانا پڑے گی؟ جواب ہے کہ اس کی نماز درست ہو جائیں گی، اس کو نماز دہرانے کی یا سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مقتدی جو کچھ غلطیاں کرتا ہے اس طرح وہ امام اٹھا لیتا ہے، لہذا اگر مقتدی غلطی سے رکوع میں چلا گیا، پھر اس کو لگتا ہے کہ امام تو سجدے میں گیا ہے، پھر وہاں سے وہی وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا مقتدی نے غلطی سے جو رکوع کیا پہلے پھر سجدہ کیا، تو اس طرح کی غلطی یہ امام اٹھا لیتا ہے. اسی طرح اپنا ایک مسئلہ یہ ہے کہ سجدے تلاوت جب امام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سجدے تلاوت نماز میں جب سجدہ آتا ہے، جمعہ کے دن جیسے سجدہ سورہ سجدہ پڑھی جاتی ہیں، امام کے ساتھ ہم سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اٹھتے وقت ایک طریقہ یہ ہے کہ جلسے استراحت کے بغیر ہم کو اٹھنا ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پہلے وہ جلسے استراحت کرتے پھر اٹھتے ہیں، یعنی پہلے بیٹھتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں. تو سجدے تلاوت میں پہلے بیٹھنا نہیں، سجدے تلاوت جب امام کے ساتھ ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو جب سجدے سے اٹھیں گے تو بیٹھیں گے نہیں، پہلے پھر ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے. جیسے حنفی لوگ کیا کرتے ہیں، عموماً عام نمازوں کے اندر ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کے بعد بیٹھتے نہیں، جلسے استراحت نہیں کرتے، سیدھا کھڑا ہو جاتے. تو ہم کو یہ سجدے تلاوت میں کرنا ہے، امام کے ساتھ جب سجدے تلاوت کریں گے اور اٹھیں گے دوسری رکعت کے لیے تو اٹھتے وقت بیٹھنا نہیں ہے بلکہ سیدھا کیا ہو جانا ہے، کھڑا ہو جانا ہے. تیسری یا چوتھی رکعت میں کوئی سورت پڑھنا، اگر کوئی شخص انفرادی یا جماعت نماز میں بھول کر یا تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لے تو سجدے سہو کا کیا حکم ہوگا؟ 3 اور 4 جواب. 3 اور 4 رکعت والی نماز میں ابتدائی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانا اور پڑھنا مسنون ہے، البتہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت پڑھنا سنت نہیں ہے، لیکن کوئی پڑھ لے تو جائز ہے، اس لیے کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بین جواز کے لیے پڑھنا ثابت ہے. لہذا اگر کوئی تیسری یا چوتھی رکعت کے قیام میں سورت پڑھ لے تو سجدے سہو نہ کرے، کیونکہ سجدے سہو کے اسباب میں یہ سبب داخل نہیں ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن کسی نے سورت بھی ملا لی، ابھی تک امام نے رکوع کیا نہیں، پھر بھی کیا کرتا ہے آدمی سورت پڑھ لیتا ہے، تو یہ جائز ہے، اس طرح پڑھ سکتے ہیں. نماز میں بیوی یا کسی نامحرم کے جسم کو مس کرنا، اس کا بدن کا لگ جانا، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور دوران نماز بیوی یا کسی نامحرم کا ہاتھ، پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ مس کرے تو شافعی مسلک کے اعتبار سے کیا نماز مکمل کرے یا نماز ہوگی، یا اسے نماز کو توڑ کر پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگی؟ جب اگر کسی مرد کی چمڑی کسی نامحرم عورت کی چمڑی سے بلا حائل بغیر کپڑا وغیرہ چھوئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. مذکورہ صورت میں خود بخود نماز سے نکل گیا، لہذا دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. تو غلطی سے بھی اگر اپنا یہاں کیا ہو جاتا ہے، ہاتھ لگ جاتا ہے بغیر کسی حائل کے، کپڑا وغیرہ حائل نہیں، چمڑی کو چمڑی لگ جاتی ہے، چاہے پیر کے ہو ہاتھ کی ہو، اس سے وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. البتہ بال کو ہاتھ لگتے ہیں بال، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا عام حالت کے اندر سمجھ لیجیے کہ نامحرم کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. البتہ علماء کرام نے حج کے موقع پر جہاں پر طواف کرنا ہے، صفا مروہ کرنا ہے، بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے، حج کے موقع پر جہاں پر بھیڑ رہتی ہے وہاں پر اس کی گنجائش دی ہے کہ نامحرم کا اگر ہاتھ لگ جاتا ہے اور اس کا ارادہ کچھ غلط نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو وضو نہیں ٹوٹتا. عام حالت میں اس کی اجازت نہیں. نماز میں حرکت، نماز میں کس درجے کی حرکت سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ مثلا اگر کسی انسان نے اپنا فون نیچے رکھا ہوا ہے اور دوران نماز اس کا فون بجا اور اس نے نیچے جھک کر اپنا فون اٹھایا اور اسے بند کیا اور اپنی جیب میں رکھا، تو کیا یہ درست ہے؟ جواب:
جو عمل اور حرکت نماز کے اعمال و افعال میں سے نہ ہو، اگر وہ کثیر زیادہ ہو تو نماز باطل ہوں گی۔ جو اعمال نماز کے اعمال میں سے نہیں، جو حرکتیں نماز کے اعمال میں سے نہیں ہیں، اگر وہ کثیر ہیں تو اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ کثیر کا تعلق رہتا ہے جیسے کہ ایک ہتھیلی ہے، ایک ہتھیلی کو آدمی 3 مرتبہ کیا کر رہا ہے؟ حرکت دے رہا ہے، مکمل ہتھیلی۔ جیسے کہ چہرے پر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ داڑھی وغیرہ پر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ گھماتے رہتے ہیں، تو کسی نے 1 2 3 مرتبہ اس طرح حرکت کر دی اور ایک سبحان اللہ کے بقدر اس میں وقفہ نہیں گزرا، ایک سبحان اللہ کے بقدر وقفہ نہیں گزرا، تو اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ پے در پہ اگر 3 مرتبہ کوئی حرکت کر لیتا ہے، پے در پہ 3 مرتبہ یہ حرکت کر لے، ہتھیلے کو ہٹا لے، یعنی کہ کوئی بڑی حرکت کر لے، کسی کو قیام میں ہے اور سجدے میں جا کے وہ کیا کر لے گا؟ اپنا موبائل بند کر دے گا، تو اس کی نماز کے وجہ میں ٹوٹ جائیں گے۔ اگر حرکت کثیر نہیں بلکہ قلیل ہے، قلیل کا مطلب یہ ہے کہ بڑا عضو ہے نا، وہ 3 مرتبہ حرکت نہیں کر رہا ہے، جیسے آپ نے داڑھی پر ہاتھ لگا دیا تو اسی طرح انگلی سے صرف کھجا رہے ہیں، صرف انگلی سے کھجا رہے ہیں، تو کتنا بھی کھجاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، سر پہ کھجا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن کسی نے 3 مرتبہ یہ ہتھیلی ہلا دی، 3 مرتبہ اس طرح اگر ہتھیلی اگر ہلاتا ہے، حرکت دیتا ہے، تو اس سے کیا ہو جائیں گے؟ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اکثر لوگوں کی عادت رہتی ہے داڑھی کا پانی صاف کرنے کی، یہ 3 مرتبہ میں حرکت دے رہی ہے نماز کے اندر، 1 2 3 مرتبہ اس طرح ہو گیا اور وقفہ نہیں دیا آپ نے، سبحان اللہ کے بغیر وقفہ نہیں دیا تو نماز ٹوٹ جاتی۔ ہاں کسی نے 1 مرتبہ ایسا کیا پھر ٹھہر گیا، پھر دوسری مرتبہ کر دیا پھر ٹھہر گیا، پھر کر دیا تو ٹھہر گیا، تو ایک سبحان اللہ کا وقفہ اگر گزر جاتا ہے تو پہلا فوت ہو جاتا ہے، پہلے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پے در پہ اس نے اگر 3 مرتبہ حرکت کر دی تو اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ شافعی کے نزدیک ہے، اور حنفی کے نزدیک یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسے اس طرح کی کوئی حرکت کر دی اس نے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ نماز میں نہیں ہے، ایک بھی حرکت کر دے گا تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ نماز ٹوٹ جائیں گی۔ حنفی کے نزدیک، شافعی کے نزدیک پے در پہ 3 اگر کوئی حرکت کر دے، جیسے 3 قدم کسی نے پے در پہ ڈال دیا، نماز کے اندر چلنا جائز ہے، 2 قدم ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چل سکتے ہیں، لیکن کوئی 3 قدم چلے تو اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی ٹوٹ جاتی ہے۔ 2 قدم چلتا ہے تو اس کی کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ 1 قدم اس نے ڈال دیا تو وہاں پر رک گیا، پھر دوسرا قدم ڈال دیا، لیکن 3 قدم ڈال دے گا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ تو پے در پہ اس طرح 3 حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کوئی مسئلہ ہے تو بس کھڑے ہیں تو پیچھے گئے، انسان تو پیچھے گیا جاتا ہے نا، جب تیسرا آ جاتا ہے اس میں اکثر لوگ 3 قدم چلتے ہیں۔ بھائی نماز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ امام کو کسی کو بنایا ہے اور بازو میں ایک آدمی کھڑا ہے، اب تیسرا کوئی آدمی آتا ہے تو اس کو پیچھے کر لیتا ہے، تو پیچھے کرنے میں یہ احتیاط رہنا چاہیے کہ 3 قدم نہ چلے بلکہ 2 قدم چلے، 2 قدم چل کے رک جائے۔ 2 قدم کا مطلب یہ رہتا ہے اس طرح، یہ میں ادھر کھڑا ہوں، اس کو پیچھے ہونا ہے، یہ 1 قدم ہوا میرا، یہ دوسرا قدم ہو گیا، یہاں پر پھر رک جائے سبحان اللہ کے بعد، پھر چاہے تو 1 قدم ہو گیا، یہ دوسرا قدم ہو گیا۔ یہ سیدھا اگر کوئی اس طرح آ جائے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تیار ہو گئی فجر کی، تو فجر کے بعد اور سنت پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد جماعت تیار ہو گئی، فجر کی وہ جماعت تیار ہو گئی، جب اقامت ہو جاتی ہے تو اب سنت پڑھنا منع ہو جاتا ہے۔ شافعی میں، حنفی کے اندر پڑھنے کی گنجائش رہتی، ایک شافعی میں ایک مرتبہ اقامت شروع ہوئی، اب نماز نہیں پڑھنا ہے کوئی، بس آپ کو جماعت کی نماز میں شریک ہو جانا ہے۔ اب شافعی میں ایسا ہے کہ نماز کے بعد بھی سنت پڑھ سکتے ہیں، آپ فرض نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد۔ تو یہ گویا کہ 2 حرکت ہو گئی، 3 حرکت سے نماز بات ہو جاتی ہے، تو اس نے اس طرح کر دیا تو یہ 2 ہاتھ کی 2 حرکت ہو گئی، قیام میں ہے اس نے 2 حرکت کر، یہ 2 حرکت شمار کر دیا، پھر ڈبل فوراً کرتا ہے تو 4 حرکت ہو گئی۔ جیب میں اگر بچتا ہے تو یہ 1 حرکت ہوتی ہے، تو اندر کے اندر کیا کر لے، اس کو بند کر لیتے ہیں، حرج نہیں، قیام سے رکو بھی نہیں جائے، اگر بچ رہا ہے تو کم سے کم پیر سے کر سکتے ہیں، پیر سے 1 حرکت ہو جاتی ہے، پیر سے بند کر دیں تو چل جائیں گے، جیب میں ہے تو چل جائیں گے۔ ہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کبھی اس میں نکالنے میں کرنے میں زیادہ حرکت ہو سکتی ہے تو نکالنے کی ضرورت نہیں، ادھر آج کل گوٹا میں جاتا ہے تو کبھی چھوٹا رہتا ہے، نکال بھی دیے تو زیادہ حرکت نہیں ہو رہی ہے، اوپر کے اوپر ہی ہے، کر سکتا ہے ایسا۔ نیچے 2 رکعتیں ہو گئے، تیسرے رکعت سے بعد آدمی بند کرتا ہے
तो फिर क्या करें, फिर से नियत करे और नमाज पूरी करे और 2 रकात बाद में करे। हाँ, तो अगर किसी ने कयाम से सज्जे के अंदर चला गया, हाँ, कयाम से सज्जे के लिए 2 रकात क्यों, नमाज है 2 रकात अपन बचा। बराबर 2 रकात क्यों बचा, और उसने कयाम से क्या कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया, तो उसकी नमाज चलेगी। तो अब इमाम की 2 रकात जो पड़ी थी साथ में तो चली गई उसकी, अब 2 रकात मजीद इमाम के साथ मिल जाएंगी और 2 रकात उसका एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा, अलग से नियत कर लेता हमने, अलग से नियत करना पड़ेगा उसको, उसकी नमाज से निकल गया। फिर नमाज हाँ, फिर से नमाज पढ़ो। तो कुछ छुट्टी का नहीं बोलना चाहिए, वरना जब बच्चे को बताएंगे बच्चे को 10:30 करवा बच्चे- सुबह